السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو رمضان کی 12 ایسی عبادتوں کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ کریں گے تو بہت ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا برکت والا مہینہ اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ آئیے میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں خاص طور پر کرنا چاہیے اور کون سی عبادتوں کا رمضان کے پورے مہینے معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ معمول بنا لیں اپنا، جو آج میں آپ لوگوں کو نمازیں بتاؤں گا، بہت ساری نفلیں، بہت سارے ذکر و اذکار کے طریقے بتاؤں گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرا کرتے تھے، تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی فضیلتیں ہمیں بہت زیادہ حاصل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، اور پیغمبروں پر تو تہجد کی نماز فرض تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پوری زندگی میں تہجد کی نماز مس نہیں کی۔ تو رمضان کے مہینے میں جب ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے تہجد کا اہتمام۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ رب العزت اعلان لگواتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ اعلان لگواتا ہے، اور تہجد کے وقت میں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم تہجد کی پابندی پورے رمضان کریں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی بڑا آسان ہے۔ بھئی ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہیں تو سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت تک، جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 8 رکعت، 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ تو پہلا جو عمل ہمارا ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں وہ تہجد کا اہتمام۔ تہجد ہماری مس نہ ہو بالکل بھی۔ موقع نہیں ہے تو 2 رکعت کم سے کم پڑھ لو، اور تہجد کے وقت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے 5-10 منٹ رونے کی عادت بناؤ۔ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ تو پہلا کام تہجد کا اہتمام۔ دوسرا، سحری ضرور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ سحری جو ہے نا، یہ برکت والا کھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی سحری کو نہیں چھوڑا۔ سحری کے وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں، دل نہیں کرتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 روٹی کھاؤ، 4 روٹی کھاؤ، بہت سارے آئٹمس کھاؤ۔ سحری کی نیت سے 1 گھونٹ پانی ہی پی لو، سحری کی نیت سے 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو کھا لو، کیونکہ سحری کرنا یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ تو دوسرا عمل ہے کہ سحری ہمیں پابندی سے کرنی ہے، سحری مس نہیں کرنی ہے۔ تیسری عبادت جو رمضان کے مہینے کی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کسی بھی صورت میں ہمیں مس نہیں ہونے دینا۔ ہاں، جو شریعت نے وجہ بتائی ہے کہ بھئی ان وجہ میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے مان لیجیے حاملہ عورت ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی سفر پر ہے، یا کوئی بہت بوڑھا ہے نا، تو شریعت نے جن چیزوں میں اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر وہ وجہ آپ میں پائی جا رہی ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ باقی نارمل حالات میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چاہے 1 مہینے ہمیں کام بند کرنا پڑے اپنا، جیسے مان لیجیے کسی کا کام اتنی محنت کا ہے کہ اگر وہ کام کرے گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو 11 مہینے وہ تیاری کرے کہ رمضان کے مہینے مجھے روزے رکھنا ہے، کہ رمضان کے مہینے میں کام چھوڑ دو لیکن روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہماری حالت آج کل یہ ہے کہ کام نہیں چھوٹے گا چاہے روزہ چھوٹ جائے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کام چھوٹے تو چھوٹ جائے۔ 11 مہینے آپ رمضان کے مہینے کی تیاری کرو کہ رمضان کے مہینے میں مجھے کمانا نہیں ہے، بیٹھ کے صرف روزے رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 1 دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اسے 1 روزے کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1 روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو رمضان کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کمزوری آ رہی ہے برداشت کر لو، چکر آ رہے ہیں تھوڑے سے برداشت کر لو، ہے نا، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں نا وہ ہے ہی اسی لیے کہ اللہ کی محبت میں ان تمام چیزوں کو فیس کرنا۔ چوتھی عبادت ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، تہجد پڑھ لی، تہجد پڑھنے کے بعد سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد آپ نے روزے کی نیت کر لی۔ اب چوتھی عبادت ہے فرض نمازوں کی پابندی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، یہ کتنی اہم ہیں۔
آخرت کے میدان میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا، اور جس کی نماز ٹھیک ہوں گی تو باقی سارے اعمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے نمازوں کا اہتمام۔ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یا نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نمازیں قضا کر دیتا ہے، یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہماری مس نہیں ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، سنتوں اور نفلوں کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، کیونکہ ایک نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب بھی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی۔ ہوتا کیا ہے کہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد سے آپ سو رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز غائب ہو گئی، آپ کی فجر کی نماز غائب ہو گئی، تو نماز آپ کی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ پانچواں عمل رمضان کے مہینے میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی خوب تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور نکالتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو قرآن مجید کی خوب تلاوت، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب اچھے انداز میں، یہ نہیں کہ بس کچڑ پچڑ الفاظ کٹ رہے ہیں، آپ کے الفاظ چب رہے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ۔ جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو لگے کہ یار ہاں اللہ سے میں بات کر رہا ہوں، لگے کہ ہاں آپ کو بھی مزہ آئے پڑھنے میں۔ یہ نہیں کہ ایک فارملٹی، بس جلدی سے میرے 4 پارے پورے ہو جائیں، جلدی سے میرے 2 پارے پورے ہو جائیں، نہیں، اچھے طریقے سے ایک پارا پورا ہو، لیکن کوالٹی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے۔ تو نمبر 5 قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 6 توبہ اور استغفار۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک وقت ایسا بنائیں ہم جس میں توبہ اور استغفار کریں۔ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہے نا۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے توبہ اور استغفار کے لیے اپنے ایک وقت بنائیے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ صبح ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے، اور شام کو ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے، اور اگر وقت کم ہے تو پورے دن میں ایک تسبیح درود شریف اور استغفار کی تو ضرور پڑھیے۔ 7واں عمل ہے صدقہ اور خیرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات بہت فرماتے تھے، آندھی اور طوفان کی طرح، اتنا حضور صدقہ خیرات فرماتے تھے۔ اسی لیے صدقہ اور خیرات خوب کیجیے۔ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیے کہ کس کو افطار کی ضرورت ہے، کس کے یہاں حالات ابھی خراب چل رہے ہیں، کس کے یہاں غربت چل رہی ہے، کس کے یہاں ابھی تنگی کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے یہاں افطاری بھجواؤ، راشن کا انتظام کرو، کچھ پیسے بھجوا دو۔ تو صدقہ اور خیرات ویسے ہی بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات خوب نکالیے آپ۔ 8واں عمل ہے صبر اور تحمل۔ رمضان کے مہینے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو چڑچڑاہٹ بھی آتی ہے، بچوں پر، بیوی کو، شوہر پر، گھر میں، ہے نا، اور کبھی کبھی کسی سے نوک جھونک ہو جائے تو زبان سے بعض دفعہ بہت ساری باتیں نکل بھی جاتی ہیں ایسی۔ اسی لیے صبر اور تحمل یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے رمضان کے مہینے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ کوئی اگر تم سے الجھ رہا ہے نا تو اس سے بول دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، سوری میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ صبر اور تحمل، نظر انداز، درگزر کا معاملہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو 8ویں عبادت ہے صبر اور تحمل۔ 9ویں عبادت ہے نوافل کا اہتمام۔ ہم نفل خوب پڑھیں، مان لیجیے رات کو موقع مل رہا ہے تو نفل نمازیں پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں نفل خوب پڑھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری نفلی نمازیں بھی ہیں، ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نفلی نمازیں کون کون سی ہیں؟ جیسے کہ اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یوٹیوب پر میں نے اشراق کی نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتا کے رکھا ہوا ہے، آپ سرچ کریں گے اشراق کی نماز کیسے پڑھیں اے ایم قاسمی، تو ڈیٹیل سے وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ دیکھیے گا۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشراق کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1 حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو رمضان میں اب جب 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، رمضان میں یہ 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے رمضان کے مہینے میں جب آپ اشراق کی نماز پڑھو گے تو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 70 حج اور عمرے کے برابر۔ لیکن پرابلم وہی ہے کہ اشراق کی نماز کے ٹائم تو ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اشراق پڑھ کے سونے کا معمول بنائیے۔ اگلی نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے 4 رکعت پڑھی تو اس کا نام عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا،
جس نے 6 رکعت پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، جس نے 8 رکعت پڑھی اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دیں گے۔ 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک اس کی پڑھی جاتی ہیں۔ موقع مل جائے تو چاشت کی نماز بھی پڑھو، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اپنے آپ کو تھکانے کا۔ پھر ایک نماز ہے اوابین کی نماز، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی اور 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی، اس کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں 2 رکعت کر کے، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کی 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کہی، دنیا کی کوئی بات بری نہیں کی، تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 12 سال عبادت کا ثواب ملے گا اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لو، اور 12 کو آپ 70 سے گنا کرو ذرا، کتنے بن رہے ہیں؟ 12 دھائیں 120، اور پھر 100 دھائیں 100 700 سال، اور 20 14 800 تقریباً 800 ساڑھے 800 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اوابین کی نماز پڑھنے پر۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ اوابین کی نماز تھی۔ تو یہ کچھ عملیات ہیں، یہ کچھ وظائف ہیں، یعنی ہمیں اپنے رمضان کا شیڈول اس طرح سے بنانا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تہجد پڑھیں، پھر سحری کریں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، ہے نا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اشراق پڑھ لیں، موقع ملے چاشت پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، توبہ استغفار کریں۔ یہ عبادات کے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔